یہ مقدمات استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ ان مقدمات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی تھی، اب تیسری چیز زیر بحث ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، مطلق مشیت یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یا اللہ جو چاہے چاہتا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بالکل علی الاطلاق بیان ہو جاتا ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید شرط کے بیان ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ مطلق مشیت کا بیان ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہاں اگر اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، یعنی بات جس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے وہ یہ سیاق و سباق ہے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں، میں اگر کوئی چیز چاہوں گا، میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا میں مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فلاں معاملے میں فلاں ہستی دخیل ہو جائے گی، فلاں حضرت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ یہ کرنا چاہیں گے تو روک کون سکتا ہے؟ بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے عقائد لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مذہب کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے تو بڑا عامیانہ سا شعر، لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہے تو یہ عامیانہ سا شعر، لیکن یہ کہ یہ ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ اس طرح کے تصورات مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ہستیوں کے بارے میں، کچھ غیر معمولی شخصیات کے بارے میں، اور بعض موقعوں پر شخصیات سے قطع نظر اپنے توہمات سے بعض بت تراش لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری مشیت، میرا ارادہ، میرا فیصلہ یہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا مجھے اس سے۔ تو یہ بات اس سیاق میں کہی جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے، یعنی اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے الٹپ چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں نہ کسی عدل کا خیال کرتا ہوں، نہ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں، نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے قوانین ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں، کس ضابطے کے مطابق چاہتے ہیں، کس حکمت کے تحت چاہتے ہیں، کس طرح عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، وہ تفصیل الگ ہے۔ لیکن جب اس طرح کا جملہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے۔ یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ جس پروردگار کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، جس ہستی کو تم اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو، اس کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ عادل اور حکیم نہیں ہے۔ وہ عادل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ یعنی وہ جب یہ کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو وہ دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ وہ کوئی کام خلاف عدل نہیں کرتا، کوئی کام
خلاف حکمت نہیں کرتا، وہ عادل اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے۔ یعنی جب 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق عادل ہے، اس کائنات کا خالق علیم و حکیم ہے، 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے، تو اب اگر کسی جگہ بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اس کی مطلق مشیت کا کہیں بیان ہے، تو اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک عاقل انسان جو قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے قانون عدل و حکمت کے تحت ہی معاملہ کریں گے۔ یعنی ان کا چاہنا عدل اور حکمت سے بالا تر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسری بات بھی انہوں نے ہی فرمائی ہوئی ہے۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ہم ایک موقع پر اپنے کسی مدعا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم 10 جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس مدعا کو کن حدود میں لینا چاہیے۔ تو یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔